برکتیں کیسے ملتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے برکت ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین شکر نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمرہ پر جانے سے بندے کے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیر و مرشد کا فرمان ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ساری عبادات سوائے صدقہ کے ساری عبادات رد ہو جاتی ہیں، اور جو عبادت صرف اور صرف شرف قبولیت ملتا ہے وہ پیر و مرشد کے در کی حاضری ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بابے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں، قدر و منزلت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے تو بڑے چھوٹے ہوتے ہی، وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھے ہوتے، اور نہ بھی ہوں ان کی عقیدت کو دیکھیں جا کر، وہ عقیدت لے کر کے اپنے مرشد کے در پہ آئے ہوئے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ شاہ جی سانو پانی ٹھنڈا نہیں ملیا، انہوں نے جیسا مل گیا، وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا، ابو طالب کی اولاد کی ڈیوٹی ہے نا، ہاشمیوں کی ڈیوٹی ہے نا، حضرت عبد المطلب کی اولادوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ ہم ٹھنڈا پانی پیش کریں، اور ہم جناب علی اونٹ ذبح کر کر کے، جانور ذبح کر کر کے کھلائیں، یہ عبد المطلب کی اولادوں کی ڈیوٹی ہے۔ جو وہاں سے فرق میں چلتے گئے فرق سے، سرکار سے دور ہوتے گئے، ابو جہل، ابو لہب اور کی اولادیں، یزیدیوں کی اولادیں آج تک موجود ہیں، جو دور ہوتے گئے دور ہو گئے، ایندھن بن گئے دوزخ کا، اور جو موجود ہیں وہ آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ جو محبت والے ہیں وہی درجہ پائیں گے۔ جیسے میں نے وہ بیان کیا ہے نا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والا، اللہ کے ولیوں کا اجماع ہے کہ ایک ہی مرتبہ درود پڑھنے والے کا مقام سرکار دو عالم کے بالکل اسی جنت کا مقام جو سرکار کا آل کا ہوگا، اس مقام میں اس بندے کو رکھا جائے گا۔ یہ کم مقام ہے۔ اور پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر بندے کو یہ اس کے علاوہ ہے کہ بندہ چاہے کہ مجھے قبر میں، ہم تو سوچتے ہی اور طرح ہیں، ہم تو قبر کھلی مانگتے ہیں، ہم قبر روشن مانگتے ہیں، صرف ہم قبر کہتے ہیں ٹھنڈی قبر ہو، ایک یہ بھی مانگا کریں۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے قبر میں پنج تن پاک کی قربت ملے، پنج تن پاک کی قبر میں مولا علی بی بی زہرا بطول سلام اللہ علیہا کا قرب ملے، تو اس زندگی میں بھی ان پر درود پڑھا کرو۔ ان پر درود کیا ہے؟ جب ان پر درود پڑھیں گے تو پھر آقا پر درود پڑھیں گے۔ آقا کی خوشنودی کے لیے اولاد کو خوش کرنا ضروری ہے، آل کو خوش کرنا ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر محبوب کو راضی کرنا پڑے گا، محبوب کو راضی کرنے کے لیے پھر آل کے در پہ آنا پڑے گا، اصحاب سے علم لینا پڑے گا، پھر چوما جائے گا جا کر کے ان کی دہلیز کو، پھر سارے راستے اٹھا ہو جائیں گے، سارے کشادہ ہوتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ہم نے ختم غوثیہ قادریہ کبیر سرکار غوث الثقلین، ہماری ہزاروں جانیں غوث الثقلین کے قدموں پہ نچھاور ہوں، ان کی قدموں کی مٹی پہ مجھ جیسوں کی کروڑوں جانیں فدا ہوں، اتنا بڑا پیر دستگیر کا مقام ہے۔ ان کا فرمان علی شان سن لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وائنڈ کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر محفل سما ہوگی، لنگر ہوگا، سبھی احباب سما بھی سنیں، سما بھی ایک عبادت ہے، یہ ساری عبادت ہی عبادت ہے، لنگر کھانا بھی عبادت ہے، لنگر کھلانا تو عبادت ہے، لنگر کھانا بھی عبادت ہے۔ غوث الثقلین کا فرمان سماعت کریں، کیوں؟
ہماری محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آل کا ذکر نہ کر لیں، اصحاب کا ذکر نہ کر لیں، اور پھر سرکار غوث الثقلین کا ذکر نہ کریں تو ہم تو نامکمل